سامعین السلام علیکم۔ آج میں آپ کو قرآن شریف کے تیسرے پارے تلک رسول کے رکوع 6 کا ترجمہ پیش کر رہی ہوں۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اے ایمان والو، جب معاملہ کرنے لگو ادھار کا ایک میعاد معین تک کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو، اور یہ ضروری ہے کہ تمہارے آپس میں جو کوئی لکھنے والا ہو وہ انصاف کے ساتھ لکھے اور لکھنے سے انکار بھی نہ کرے، جیسا کہ اللہ نے اس کو لکھنا سکھا دیا۔ اس کو چاہیے کہ لکھ دیا کرے، اور وہ شخص لکھوا دے جس کے ذمے وہ حق واجب ہو، اور اللہ سے جو کہ اس کا پروردگار ہے ڈرتا رہے، اور اس میں سے ذرہ برابر بتلانے میں کمی نہ کرے۔ پھر جس شخص کے ذمے حق واجب تھا وہ اگر گونگا ہے اور لکھنے والا اس کا اشارہ نہیں سمجھتا، مثلاً دوسرے ملک کا ہے، زبان غیر رکھتا ہے اور لکھنے والا اس کی بولی نہیں سمجھتا یا خود لکھنے کی قدرت نہیں رکھتا، تو اس کا ٹھیک طور پر لکھوا دے، اور 2 شخص کو تم اپنا گواہ بھی کر لیا کرو۔ پھر اگر وہ گواہ 2 شخص نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورت گواہ بن جائیں، ایسے گواہ میں جن کو تم پسند کرتے ہو، تاکہ ان دونوں عورتوں میں سے کوئی ایک بھول جاوے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دلا دے، اور جو شخص گواہ میں ہو انکار نہ کرے جب گواہ بننے کے لیے بلایا جایا کرے، اور تم لکھنے سے اکتایا مت کرو، خواہ وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یا لکھ لینا انصاف کا زیادہ قائم رکھنے والا ہے اللہ کے نزدیک، اور شہادت کا زیادہ درست رکھنے والا ہی زیادہ وہ سزادار ہے۔ اس بات کا کہ تم معاملے کے مطابق شبہ یعنی شک میں نہ پڑو، مگر یہ کہ کوئی سودست بدست ہو، ہاتھوں ہو، برابر جس کو لیتے دیتے ہوں، تو اس کے نہ لکھنے میں الزام نہیں، اور اتنا اس میں ضرور کیا کرو کہ خرید فروخت کے وقت گواہ کر لیا کرو، اور کسی کاتب کو یعنی لکھنے والے کو تکلیف نہ دی جاوے، اور نہ کسی گواہ کو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو اس میں تم کو گناہ نہ ہوگا، اور خدا سے ڈرو۔ اللہ پاک کا تم پر احسان ہے کہ تم کو تعلیم فرماتا ہے۔ اللہ پاک سب چیزوں کے جاننے والے ہیں۔ اور اگر کہیں سفر میں ہو اور وہاں کوئی کاتب یعنی لکھنے والا نہ پاؤ، سو رہن رکھنے کی چیز یعنی گروی رکھنے کی چیز جو قبضے میں دے دی جائے، اور اگر ایک دوسرے کا اعتبار رکھتا ہے، جس شخص کا اعتبار کر لیا ہے، یعنی اس کو چاہیے کہ دوسرے کا حق پورا ادا کرے اور اللہ پاک سے ڈرتا رہے، اور شہادت کا اخفا کرو۔ جو شخص اس کا اخفا کرے گا اس کا قلب گناہگار ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے کیے ہوئے کاموں کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ پاک کی ملکیت میں ہیں جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین پر ہے، اور جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے، خواہ تم ان کو ظاہر کرو یا پوشیدہ رکھو، حق تعالیٰ تم سے حساب لے لیں گے۔ جس کو منظور ہوگا بخش دیں گے، اور جس کو منظور ہوگا سزا دیں گے۔ اللہ پاک ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں، اعتقاد بھروسہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور مومن بھی سب کے سب عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ۔ ہم اس کے سب پیغمبروں کے ساتھ تفریق یعنی فرق نہیں رکھتے، اور ان سب نے یوں کہا کہ ہم نے اللہ کا ارشاد سنا اور خوشی سے مانا۔ ہم آپ سے
بخشش چاہتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سب کو آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر داروغی نہ فرمائیے گا۔ اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں، اے ہمارے رب، ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجیے جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے۔ اے ہمارے رب، ہم پر کوئی ایسا بھار نہ ڈالے جو ہم سنبھال نہ سکے، اور درگزر کیجیے ہم سے اور بخش دیجیے ہم کو، اور رحم کیجیے ہم پر۔ آپ ہمارے کارساز ہیں، اور کارساز طرفدار ہوتا ہے، سو آپ ہم کو کافی لوگوں پر غالب کیجیے۔ آمین ثم آمین۔ سامعین، یہ تیسرے پارے کے 6 رکوع تک سورہ بقرہ کا ترجمہ مکمل ہوا، یعنی الف لام میم کے پہلے پارے سے لے کر دوسرا پارہ اور تیسرے پارے کے 6 رکوع پر قرآن کے سورہ بقرہ کا ترجمہ پورا ہوا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اس رمضان المبارک مہینے میں اللہ پاک نے سورہ بقرہ کا ترجمہ پورا کرایا۔ جس طرح آپ میرے اس ترجمے کو ہر روز سنتے ہیں، آپ اسے عمل بھی کرنے کی کوشش کریے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔